رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بھائیرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر چند لفظ اپنے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہے۔ صرف شہادت کا مقام نہیں ملا، صحابی رسول کا بھی مقام ملا اور نواسہ رسول کا بھی مقام ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام میں شہید کیا گیا۔ لمبا واقعہ، بہت لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ صرف آپ کو وہ باتیں سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے۔ حضرت حسین کا تعلق رسول کے گھرانے سے ہے۔ حضرت حسین کا مقام بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے، تو وہاں پر خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، تو نے بے وفائی کی ہے یاری میں، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تجھے وہ وقت بھول گیا کہ جب تیرے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، جب تجھے گھسیٹا جاتا تھا، تو نے میرا مدینہ نہیں چھوڑا، آج تو نے مدینہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھ کھلی تو چیخ نکل گئی، اور حضرت بلال وہاں سے پیدل چلے، ملک شام سے سفر کرتے 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 مسجد نبوی میں پہنچے۔ تو مسجد نبوی میں جب پہنچے تو تہجد کا ٹائم تھا۔ دونوں شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین، اس سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ جب حضرت بلال کو دیکھا تو دونوں دوڑ کے چلے آئے، دونوں کی حالت تبدیل ہو گئی، تڑپ اٹھے اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا، چاچا یہ آپ نے ہم سے کیا کیا ہے؟ پھر ملے۔ پھر جب آذان کے ٹائم ہوا تو حضرت حسن اور حسین نے خواہش کی حضرت بلال سے کہ آذان دے دے۔ حضرت بلال نے کہا مجھ سے آذان نہیں ہوگی، لیکن ان بچوں کے سوالات پر، بچوں کے اظہارات پر اس نے حضرت بلال نے آذان دی۔ پھر جب حضرت بلال نے آذان دینا شروع کی تو مدینے کے اندر چیخیں نکل آئی، لوگ تڑپ اٹھے، بچے بڑے سارے گھروں سے بھاگ کے نکلے۔ کہ لگتا ہے کہ مؤذن آج لوٹ کے آیا ہے تو امام بھی لوٹ کر آیا ہوگا، لیکن میرے محبوب وہاں جا چکے تھے جہاں جانے کے بعد کوئی واپسی آتا نہیں۔ میرے دوستو دیکھو، یہ بڑے صحابی رسول ہیں، لیکن حضرت حسن اور حسین کی گزارش پر، حضرت حسن اور حسین کے کہنے پر، بات کہنے پر یہ جو کہتے ہیں باقی صحابہ مان جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت حسین کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ابن علی کے بچے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آپ یہ بھی سمجھو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت حضرت حسن نے دی تھی۔ پھر جب حضرت حسن نے خلافت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر جب حضرت امیر معاویہ کا وفات کا ٹائم آیا، یہ بھی صحابی رسول ہے، اس کے بارے میں زبان چلانا یہ صحیح نہیں، یہ مناسب نہیں۔ کوئی لوگ اٹھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ بھائی یہ صحابی رسول ہے، اگر یہ غلط ہوتے تو حضرت حسن خلافت نہ دیتے، تب خلافت چھین لیتے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وفات کا ٹائم آیا، حضرت امیر معاویہ کو کیا پتا تھا
کیا حضرت امیر معاویہ کو کیا خبر تھی کہ میرے بعد میرا بچہ بگڑ جائے گا؟ یزید کو بلایا کہ میں خلافت تجھے دینا چاہتا ہوں، لیکن میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی نواسہ رسول حضرت حسین آئے تو خلافت اس کو دے دینا، مشورہ اس سے لینا، خلافت کیسے چلانی ہے وہ اس سے پوچھنا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ آخر ٹائم کے اندر آدمی جو بات کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے، زبان سے نہیں کہتا۔ وصیت کر کے یہ دنیا چھوڑ گیا۔ پھر جب یزید تخت پر بیٹھا تو یزید نے اپنے باپ کی ہوئی نصیحت کو بھلا دیا۔ باپ کو کیا پتا تھا کہ میرا بچہ بدبخت بنے گا۔ پھر یزید نے حکومت سنبھالی، اور حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنا ایک شخص بھیجا مکے والوں کی طرف، مدینے والوں کی طرف، کہا کہ ان کو کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ امام حسین کے پاس بھیجا۔ پھر سب نے بیعت کی، لیکن کچھ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ نے انکار کیا، جن میں عبداللہ بن زبیر بھی آتے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی آتے ہیں، حضرت حسین بن علی بھی آتے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے، ہم اس سے مشورہ کریں گے، مشاورت کریں گے، بعد میں سوچیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کی طرف وہاں پر جا کر بیٹھے تو کوفے والوں نے حضرت حسین کو بڑے بڑے خط بھیجے۔ حضرت حسین کے پاس بڑے ان کے خطوط آئے، حضرت حسین نے پڑھا خطوط کو۔ پھر حضرت حسین کو کوئی خلافت کی لالچ نہیں، حضرت حسین کو کوئی لالچ نہیں تھی کہ مجھے خلافت چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین خلافت کے لیے لڑا تھا۔ نہیں بھائی، ان کو عہدے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حضرت حسین حسن کے بھائی ہے۔ حسن وہ ہے کہ جس نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی۔ اگر یزید چلے آتے حضرت حسین کے پاس مشاورت کرتے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کہتا کہ یزید تو جا کر خلافت سنبھال، میں نہیں سنبھالتا، تو جا کر عہدہ سنبھال، میں نہیں سنبھالتا۔ لیکن میرے دوستو، یزید نہیں آیا تھا۔ حضرت حسین کو کوفے والوں نے بلایا تھا، حضرت حسین اپنے شوق سے نہیں گئے۔ پھر جب کوفے والوں کے بڑے خطوط وغیرہ آئے تھے تو 1200 خطوط تھے، یہاں کہا جاتا ہے کہ 12 ٹوکریاں تھی، اس میں خطوط بھرے ہوئے تھے۔ کس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، آپ آؤ، آپ ہمارے پاس آؤ، آپ لوٹ کر آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے روانہ ہونے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن بڑے جو صحابہ تھے، جن میں عبداللہ بن زبیر تھا، عبداللہ بن عمر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جاؤ، آپ وہاں نہ جاؤ، یہ بڑے کوفے والے ظالم ہیں، اس نے آپ کے باپ کو بھی شہید کیا، اس نے آپ کے بڑے بھائی کو بھی شہید کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو جانے سے پہلے اپنا ایک آدمی بھیجا، مسلم بن عقیل کو کہا تو جا کر کوفے والوں سے میرے طرف سے بیعت لے، دیکھ کیا معاملہ ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں چلا گیا تو کوفے والوں نے بڑی عزت کی، بڑا مقام دیا، بڑا مرتبے کے ساتھ نوازا۔ 80,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ملک سارا سکون میں ہے، کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے۔ اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ حضرت حسین کو کہ آجا کوفے کے اندر صحیح ہے۔ اب اس نے مسلم بن عقیل نے آدمی مکے کی طرف بھیجا۔ وہاں یزید کو پتہ چل گیا کہ حضرت حسین کوفے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کوفے پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یزید نے وہاں پر جو گورنر تھا یزید کی حکومت کا، نعمان بن بشیر، اس نے کہا وہ صحابی رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے، میں اس سے حسین سے مخالفت نہیں کروں گا، میں بھلے گورنر کسی اور کا ہوں لیکن میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پھر یزید نے ایسے کیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اس کی جگہ عبیداللہ بن زیاد جو بڑا بدبخت تھا اس کو لے کر آیا۔ اس نے آ کر وہ مدینے سے کوفے کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، لوگوں نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، بڑی عزت دی، وہاں پر استقبال کیا۔ لے کر جب سلطنت کے اندر داخل ہوا تو اس کے اوپر جو چہرے پر جو نقاب تھی اس نے اٹھایا
कहा मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं नवासा रसूल नहीं हूँ, मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसकी बैयत करना छोड़ दो। मेरे दोस्तों देखो, वहाँ पर कूफे वालों ने अपने चेहरों को बदल लिया, उस उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ हो गए, हज़रत हुसैन से धोखा किया। हज़रत हुसैन वहाँ से निकल पड़े थे, मक्के से निकल चुके थे, मुल्क कूफे के तरफ आ रहे थे, तो बीच में किसी ने आकर कहा कि हज़रत हुसैन आप वापसी लौट जाओ, वहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। कूफे वाले सारे बदबख्त उनकी तरफ हो गए। हज़रत हुसैन ने वहाँ पर नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया कि जो मेरे साथ चलना चाहता है वो चले, जो मेरे साथ न चलना चाहता है वो वापसी लौट कर जाए। तो मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कत्ल कर दिया था। ये भी हज़रत हुसैन को वहाँ खुतबे से पहले खबर पहुँची। तो वहाँ जो कुछ साथी थे उन्होंने कहा कि हुसैन, हमारे मुस्लिम बिन अकील को उनके बच्चे वहाँ साथ थे कि हमारे अब्बू को वहाँ पर कूफे वालों ने शहीद कर दिया, हम बदला लेने के लिए जाएंगे, आप चले ना चले। हज़रत हुसैन ने कहा ये बात नहीं, अगर आप चलने के लिए राज़ी हो तो आपसे सबसे आगे मैं हूँगा। फिर जब हज़रत हुसैन यहाँ से चल पड़े, सफ़र में जा रहे थे, हज़रत हुसैन कूफे के अंदर पहुँचे तो लोगों ने अपने रंग बदला लिए थे, लोगों ने मुखालिफत करना शुरू कर दी थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है। हज़रत हुसैन ने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से मुलाकात हुई, उसको कहा यहाँ तो मेरी 3 शर्तें कबूल करो। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, अगर मैं जंग के इरादे से आता तो अपने बच्चे साथ न लाता, अगर मेरा आपसे लड़ने का इरादा होता तो मैं अपने बच्चों और बीवियों को वहाँ पर छोड़ के आता, यानी मैं अपने बच्चे साथ लाया हूँ। तो इसका मकसद ये है कि आपसे लड़ना नहीं चाहता, आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, कबूल कर लो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वालों ने कहा कि आप अपनी 3 शर्तें बताओ। तो फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे आप क्या करो, वापसी रवाना करो, मुझे आप छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा अपने मुल्क, यहाँ पर मुझे रहना नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपकी ये बात कबूल नहीं करेंगे। तो फिर जब दूसरी बात करो, कहा दूसरी बात ये है कि आप मुझे इस मुल्क में रहने दो, लेकिन मुझे किसी किनारे पे छोड़ दो, मैं जाकर काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। तुम तो मुसलमान हो, अगर मैं तुमसे लड़ा और तुम्हारे हाथ मेरे खून से लोआन हो गए तो क़यामत के दिन रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। उन्होंने कहा आपकी ये बात भी हम कबूल नहीं करेंगे, आप तीसरी बात करें। मेरे दोस्तों अब तीसरी बात सुनना हज़रत हुसैन की। हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे छोड़ो, मैं जाकर यजीद के आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करता हूँ, मैं उससे गुफ्तगू करूँगा। तो उन्होंने कहा आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है, आपके पास जो ख़त है वो हमें दे दो। कूफे वालों ने कहा, हज़रत हुसैन ने कहा मैं आपको ख़त कैसे दूँ, आप अगर मैं यजीद को कहूँगा कि मुझे कूफे वालों ने बुलाया तो यजीद कहेगा कि कोई आपको क्यों बुलाया, आपके पास दलाइल क्या है, तो मैं ख़त तो पेश करूं कि ये खतूत उनकी तरफ से आए थे, कूफे वालों की तरफ। उन्होंने कहा हम आपको नहीं भेजेंगे, आपको कत्ल करेंगे। एक नामी शजर जुल जोशन एक नाम का एक शख्स आता है, उस बदबख्त ने कहा कि हम आपको शहीद करेंगे, आपको कत्ल करेंगे, आपसे लड़ेंगे। हज़रत हुसैन ने कहा ठीक है, कल लड़ेंगे, देखे जाएगा। हज़रत हुसैन चले गए, घर के अंदर बच्चे भी थे, बीवियाँ भी थी। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि आज का जो सुबह होगा वो हमारा आखिरी होगा। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुबह हुई और बाहर निकले और जंग शुरू हो गई, हज़रत हुसैन ऐसे लड़े कि लोगों ने समझा कि अली वापसी लौट कर आए। लड़ते 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 हज़रत हुसैन का लगते जिगर ज़मीन पे जाकर गिरा। हज़रत हुसैन ने उसको उठाया, हज़रत हुसैन ने मातम नहीं की, हज़रत हुसैन ने रोआ नहीं, हज़रत हुसैन ने पीटा नहीं। हज़रत हुसैन ने अपनी बच्चों को नसीहत की कि अगर मैं दुनिया छोड़ के जाऊं तो वावेला न करना, मातम न करना, हमें रसूल ने मातम से रोका है। मेरे दोस्तों देखो, कहते हैं कि हाय हुसैन, हाय हुसैन, नहीं नहीं मेरा हुसैन वाह हुसैन है वाह।
کیونکہ حضرت حسین شہادت نوش کی تھی۔ حضرت حسین نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں یا مجھے مار دیا جائے تو تم واویلا نہ کرنا، میری لاش پر ماتم نہ کرنا، تم ماتم نہ کرنا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہا تھا، لڑتے جب لڑتے اس میں حضرت حسین کی بھی لگتے جگر تھے، بچہ تھا وہ بھی لڑتے جب گرا تو جب باپ کے سامنے لگتے جگر گرتا ہے نا تو باپ سے جا کر پوچھو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے اپنے بچے کو اٹھایا اور بس اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں گرایا۔ حضرت حسین رونے کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں بھر آتی ہے، رونا فطری تقاضا ہے، لیکن حضرت حسین نہ روئے، کہا ماتم نہیں کروں گا، بس صبر کروں گا، کیونکہ اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماتم کرو، اللہ نے کہا جو بات آئے صبر کرو، اس نے صبر کیا۔ آگے اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ ہم صبر والوں کے ساتھ ہے، مع صابرین کے ساتھ ہے۔ تو حضرت حسین نے صبر کیا، پھر حضرت حسین لڑتے گئے، آخر کار حضرت حسین کو وہاں کوفے کے اندر شہید کیا گیا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میرے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ان میں کوفے والوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ قاتل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیزیں ملے، مقتول کی جو چیزیں قاتل کے پاس ہوتی ہیں، مگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا سارا سامان لیتا ہے۔ اب تم اور ہم دیکھیں کہ یہ اس حضرت حسین کا سامان کن کے پاس ہے، بلایا بھی کوفے والوں نے اور غداری بھی کوفے والوں نے۔ تو میرے دوستو، جو بھی کہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔